شروع اللہ کی پاک ذات کے نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین پہ جس کی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ناظرین، میں ہوں فرید اللہ چودھری، پروگرام آواز کے ساتھ میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار انجم صحرائی صاحب. آج ہم نے جو موضوع منتخب کیے ہیں اس میں ایک تو پیپل پارٹی کا یوم تاسیس ہے. یوم تاسیس پہ ہم گفتگو کریں گے اور یوم تاسیس کے حوالے سے جو جلسے جلوس ہوئے ہیں، جو تقریبات ہوئی ہیں، ان پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. اس کے علاوہ ہمارے تھل جیپ ریلی میں جو مقامی ہمارے شعراء ہیں، ادیب ہیں اور فنکار ہیں، ان کو بالکل ہی اگنور کر دیا گیا ہے اور باہر سے لوگوں کو بلوا کے لاکھوں روپے ان کو دے دیے گئے ہیں. اس پہ بھی بہت سارا احتجاج ہوا ہے، اس پہ بھی تھوڑی بہت ہم گفتگو کریں گے. اور جو آج کا بڑا موضوع ہے وہ ہے ہمارے ہاں جو بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی، چوری کی وارداتیں ہیں، اور اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے. پولیس بھی اپنے تئیں وہ جو کام کر رہی ہے، لیکن شہر میں روزانہ سر شام ایک واردات ضرور ہو رہی ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. پہلے ہم لیتے ہیں جی یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کا. 54 سال کی ہوگی سر پاکستان پیپلز پارٹی. تو آپ فرمائیے اس کا سفر کیسا رہا؟ ان کو سیاسی جدوجہد میں لازوال ان کی قربانیاں بھی ہیں. تھوڑی سی اس پہ انجم صاحب روشنی. جو بڑی کرنٹ نیوز ہے یوم تاسیس پیپل پارٹی کے حوالے سے، وہ پشاور میں ہونے والا جلسہ ہے جی، اور جلسہ بڑا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھے آگاہی دی تھی اور فرمایا تھا کہ جناب اس بارے میں اس تناظر میں ہم بات کریں گے. جی ایسے ہی ہے نا سر؟ تو پشاور میں ہونے والا جو جلسہ تھا وہ اس لحاظ سے منفرد رہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس لے لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ خلاف ضابطہ ہے اور قواعد کی خلاف ورزی ہے الیکشن رولز کی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. وہاں بلدیات کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں نا، چونکہ 17 اضلاع میں 19 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں پشاور سمیت صوبہ سرحد کے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور مقامی انتظامیہ نے اس جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ قانون جو ہے وہ ممکنات ہوتا ہے اور ہمارے خاص طور پر ناممکنات جو با رسوخ اور با اختیار رہے ہوں یا بڑے مضبوط لوگ ہوں، وہ قانون جو ہے نا جی وہ ان کے گھر کی لونی ہے. تو یہی وہاں ہوا، انہوں نے ہم نے جلسہ کرنا ہے اور انہوں نے یوم تاسیس کے حوالے سے جلسہ کیا جی. اچھا، اس میں ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے وہ جلسہ نہیں کیا. پارٹی نے یوم تاسیس کے حوالے سے جلسہ کیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو جناب بلاول صاحب اور مراد علی شاہ سمیت اور جو اراکین اسمبلی تھے ان کو بھی نوٹس بھجوا دیے. 6 اور آدمی 5 دسمبر کو انہوں نے طلب کر لیا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے قواعد کی خلاف ورزی کیوں کی ہے، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کیوں کی ہے. تو وہ 11 بجے جو ہے نا جی 3 دسمبر کو 11:30 بجے ان کی پیشی ہے. دیکھتے ہیں اب یہ 55 یعنی 54 سال کی ہوئی سر، 67 میں ہوئی نا، نہیں ہوا. دیکھیں یہ اس میں آ گئی نا. ہاں تو یہ شروع ہو گیا. چلو 54 سال کی ہو گئی ہے جماعت. 54 سال کے مکمل ہو گئے. ہاں جی مکمل. تو یہ 55 ہو گیا. ہاں جی، اس میں یہ داخل ہو گیا. یہ یوم تاسیس تو جی 55 ہوگی نا؟ نہیں، 54 پورے ہو گئے. 54 پورے ہو گئے نا، تو وہ سالگرہ کے حساب سے 54ویں سالگرہ ہوگی. ہاں جی. تو یہ اب جو صورتحال ہے کہ 1967 جی 1967 کو 30 نومبر کو پارٹی کا پہلا یوم تاسیس، پہلا اجلاس ہوا ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے گھر پہ لاہور. 300-400 آدمی تھے اس میں. اور اس میں جو تھے اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایوب خان کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ جناب بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے شملہ معاہدہ پہ اور مسئلہ کشمیر پہ جو حکومتی ترجیحات تھی ان پر اختلاف کرتے ہوئے ایوب خان کی حکومت کو چھوڑا جی. اور استعفیٰ دینے کے بعد وہ بائی ٹرین لاہور آئے
ایک جمع غفیر تھا اور ایک نئی آواز تھی ہماری اس سیاست میں، جس نے پہلی دفعہ عوامی قوت کی بات کی، عوامی حاکمیت کی بات کی، اور پہلی دفعہ ایک ترقی پسند اور روشن خیال جماعت آنے کی بات کی، اور وہ پہلے باغی تھے کسی بھی حکومت کے۔ ہمارے ہاں حکومت چھوڑنے کا تصور بہت مشکل ہوتا ہے، وہ جس بھی قیمت پر اور جس بھی تنخواہ پر کام کرنا پڑے لوگ کرتے ہیں اب تک یہی۔ لیکن جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ اس دہائی کے پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے ایوب خان کی حکومت کو چھوڑا اور اختلاف کرتے ہوئے ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی جی۔ تو 30 نومبر اور یہ 1967 کو جو ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر اجلاس ہوا، اس میں حنیف رامے صاحب تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب تھے، جے رحیم تھے، معراج محمد خان تھے، ہمارے ملتان کے تاج محمد لگا صاحب تھے، جناب مصطفیٰ کھر تھے، شیخ رشید صاحب تھے، بڑا گلدستہ ہے۔ اچھا، اس میں مجھے یاد آیا کہ محمود علی قصوری صاحب بھی اس میں وہ تو تھے ہی، لیکن محمود علی قصوری صاحب، خورشید قصوری صاحب کے والد محترم جو تھے، وہ بعد میں بنے وزیر قانون بھی بنے پیپلز پارٹی کے طور میں، وہ تھے۔ ملک حامد سرفراز جو میرے ساتھ ہمارے سینئر ساتھی تھے تحریک استقلال کے، عموماً آپ ذکر کرتے رہتے ہیں ہماری پارٹی کا، تو میں بتا دوں آپ کو کہ وہ بھی بانیان میں تھے۔ محمود علی قصوری صاحب بھی بعد میں تحریک استقلال میں آئے، اور ملک حامد سرفراز صاحب بھی۔ 1968 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے ملک گیر دورے شروع کر دیے اور پھر اپنی تنظیم کی سازی شروع کر دی۔ 1968 میں وہ گرفتار ہوئے اور 1969 میں وہ اپنی کمپین کو عروج پہ لے گئے۔ انہوں نے اپنی ایک بڑی پارٹی کے طور پر اپنی پارٹی کو متعارف کرایا تھا۔ آپ اسی زمانے میں لیا میں بھی آئے تھے، مغربی پاکستان میں دورے مغربی پاکستان، میں مغربی پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، تو پھر 1970 میں الیکشن ہوئے، انہی کے مطالبے پہ ایڈلٹ فرنچائز پہ الیکشن ہونے تھے، الیکشن ہوئے، اور یہ 1970 الیکشن پہلے ہوئے ایڈلٹ فرنچائز پہ، پاکستان کا پہلا الیکشن تھا۔ ہاں جی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ بھی ایک بڑا تاریخی سوال ہے کہ 47 سے لے کے اور 1970 تک الیکشن ہوئے کیوں؟ یہ بھی ایک آپ جیسے دانشوروں کے بارے کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ 47 سے لے کے 1970 تک الیکشن ہی نہیں ہوئے، اور جو الیکشن ہوئے اس کے رزلٹ میں پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ ہوا یہ کہ عوامی لیگ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں جو اچھا، اس میں بھی اختلاف ہے، میں آپ بات جاری رکھیے گا جی، لیکن اختلاف ہے بہت سے دانشوروں کا کہ انتخابات کے نتیجے میں 2 لخت نہیں ہوا تھا، ہماری پالیسیز کچھ اس طرح کی تھیں کہ وہ اس کی ہم نے بنیاد بہت عرصہ قبل ڈال دی تھی۔ جی اچھا، اس رزلٹ کے نتیجے میں یہ ہوا، جو رزلٹ آئے، جو نتائج آئے، اس میں اس کے بارے میں بڑی ایک خوبصورت بات جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی صاحب نے کی تھی 1970 میں۔ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ اگر علاقائی جماعتیں جیت گئی، صوبائی جماعتیں جیت گئی تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ یہ بڑی ایک مقصد ہے کہ بڑی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے 1970 کے الیکشن کے بارے میں قوم کو بتایا تھا کہ اگر ایسی جماعتیں جیت گئیں جو صرف ایک صوبے میں ہیں اور دوسری صوبے میں نہیں ہیں تو پاکستان 2 لخت ہو جائے گا۔ اچھا، اور ہوا یہی کہ جو رزلٹ آئے، رزلٹ میں عوامی لیگ جو ہے پاکستان سے جیت گئی اور پیپلز پارٹی مغربی پاکستان سے جیت گئی۔ تو یہ دونوں صوبائی جماعتیں تھیں، قومی جماعتیں نہیں تھیں۔ قومی جماعتیں تب ہوتی کہ پیپلز پارٹی وہاں سے بھی کچھ سیٹیں لیتی مغربی پاکستان سے، اور عوامی لیگ جو ہے یہاں مغربی پاکستان سے بھی سیٹیں لیتی۔ تو ستم ظریف ہی ہے کہ دونوں جماعتیں، نہ پیپلز پارٹی مغربی پاکستان سے کوئی سیٹ لے سکی اور نہ عوامی لیگ جو ہے وہ مغربی پاکستان سے کوئی سیٹ لے سکی۔ تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں صوبائی جماعتیں جو تھیں، قومی جماعتیں نہیں میں کہوں گا، یعنی دونوں صوبائی جماعتیں وہ الیکشن جیت گئی۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ عوامی لیگ کی اکثریت تھی، عوامی لیگ نے زیادہ ووٹ لیے، زیادہ ممبر تھے اس کے،
اور پیپل پارٹی جو تھی وہ دوسرے نمبر پہ تھی. اب یہ ایک اور کہانی ہے کہ وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئے, اس کے مطابق جو رزلٹ کے مطابق وہ کیوں اقتدار ٹرانسفر نہیں ہوا. اقتدار تو ملنا چاہیے تھا عوامی لیگ کو, لیکن پھر وہ ایک اور چکر چل پڑا. تو 70 کا جو ہے نا پھر 71 کا ثانیہ ہوا, پاکستان 2 لاکھ ہوا. جی پاکستان 2 لاکھ ہونے کے بعد, اور یہی دسمبر کا مہینہ تھا, یہ خوفناک مہینہ دسمبر کا. تو 16 دسمبر جی ایسی طرح, ہاں جی 1971. تو دسمبر نے بڑے زخم دیے, زخم دی. ہاں پاکستان کی تاریخ میں دسمبر بڑا خوفناک رہا ہے, ہمیشہ خوفناک رہا ہے, ہمیشہ خوفناک رہا ہے. 28 دسمبر کو محترمہ کی شہادت اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی, بھائی پاکستان علیحدہ ہو گیا. اب بھائی پاکستان علیحدہ ہونے کے بعد جو جس المیہ نے جنم لیا کہ 5000 مربع میل جو رقبہ تھا پاکستان کا, وہ موجودہ پاکستان کا, موجودہ پاکستان وہ انڈیا کے قبضے میں چلا گیا. جی انڈیا کے قبضے میں چلا گیا. اور قیدی ہمارے کتنے تھے؟ 90,000 قیدیوں میں بھی ابھی کچھ ہو رہی ہیں کہ کچھ کم کچھ. بابا ایک بڑی فوج کا بڑا ایک حصہ تھا جو ہمارے لوگ قید ہوئے. تو اس وقت پھر جو پاکستان مغربی پاکستان میں جو سیاسی جماعت ون کیے ہوئے تھی, 2 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا. اقتدار بھی تب دیا گیا جب جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ فوج ہی کے لوگ. لیکن ان 2 سالوں میں اقتدار کا محور ذوالفقار علی بھٹو رہے. انہیں سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. جی ہاں, کیونکہ بے آئین جو تھے, پھر وہ صدر پاکستان بھی رہے, پروویژنل یہ اس کے بعد ہمارے پاس. 2 سال کے بعد جو ہے نا پیپلز پارٹی آپ کی جو ہے نا جی اقتدار میں آئی. جی, اور بڑے جو چیلنج تھے وہ آپ کا یہی تھا کہ آپ کے 90,000 قیدیوں کو چھڑوانا ہے. ایک شکست و ریخت ہوئی قوم تھی, مایوسی میں ڈوبی ہوئی قوم تھی, اس کا مورال بلند کرنا ہے, بحال کرنا ہے. تو شملہ معاہدہ ہوا, بڑی اچیومنٹ تھی. 90,000 قیدی 1973 گھروں کو واپس آئے. اس کے بعد پھر انہوں نے 1973 کا متفقہ آئین ہے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے بھٹو صاحب کا, میں سمجھتا ہوں, جو اس احسان ہے اس قوم پہ کہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں, جتنے بھی نظریہ ہائے سیاست تھے, بھلے وہ سوشلسٹ تھے, بھلے سے وہ جمہوریت پسند تھے, مذہبی جماعت, پارلیمنٹ میں جتنی جماعتیں تھیں, ہاں جی, تمام علاقائی جماعتیں, تمام قوم پرست جماعتیں, سب نے مل کے انہوں نے ایک ٹیبل میں بٹھایا اور اس ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا 1973, جو آئین آج ہمیں نصیب ہے. جی جی, ہم جہاں بھی چلے جائیں, جیسے بھی ہو جائے, وہ آئین ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے. جی جی, یہ پیپلز پارٹی کا. اچھا, یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت وہ تھا اسلامی جمہوریہ یعنی پیپل ریپبلک آف پاکستان, پھر یہ ترمیم کر کے ہم نے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جب اس میں پہلا جو لفظ ہے نا سب سے, یعنی اقتدار اعلیٰ, حاکمیت اعلیٰ اللہ کی, ہاں جی, پہلا لفظ ہے اس میں. وہ بعد میں اور یہ سب باتیں جن وہ بات کیا تھی. پیپل پارٹی کا قرارداد مقاصد اس کے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. وہ تو ایک ان کا نعرہ تھا نا, اس نعرے پہ ہم یعنی وہ جو انہوں نے کہا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے, جمہوریت ہماری سیاست, اسلام ہمارا دین, اور سوشلزم ہماری جو ہے نا وہ معیشت ہے, ہماری معیشت ہے. اور وہ بابائے سوشلزم شیخ رشید صاحب بڑے متعارف ہوا کرتے تھے, جو وزیر صحت بھی رہے آپ کے. تو اسی نعرے کی اصل میں اس نعرے میں بھٹو صاحب نے عوام کی جو بنیادی ترجیحات تھی, روٹی, کپڑا اور مکان, مانگ رہا ہے ہر انسان, اس کو پہلی دفعہ انہوں نے جو نا اجاگر کیا. لوگوں کو احساس دلایا کہ یہ جو تمہاری نیڈ ہے اس کی ذمہ دار ریاست ہے. جی, لوگوں کو اپنے حقوق کا احساس ہو. ہاں, فلاحی ریاست. اسی بنیاد پہ جو ہے نا جی وہ پھر بھٹو صاحب کامیاب ہوئے, لوگوں نے انہیں اپنا نجات دہندہ مانا. اچھا, آئین بالکل. اور پھر ایک اور بات ہے کہ پہلے دور میں جب پیپلز پارٹی بنی اس وقت یہ جاگیردار دشمن جماعت تھی, وہ ایک جاگیردار نے بنائی تھی, لیکن
اس میں جو ایک نظریاتی سوچ تھی وہ ایک بائیں بازو کی ایک جماعت تھی، بائیں بازو، یعنی وہ ایک مساوات کا نعرہ دیا، لوگوں کے کو روٹی کپڑے کا نعرہ دیا، مکان کا نعرہ دیا، تو یہ ساری چیزیں. تو 1973 کا آئین جو تھا نا وہ ان کا ہمارے تمام مسائل کا احاطہ کرتا تھا، عوام کے لیے یا ملک کے لیے، حاکمیت کا راستہ، حقوق کا راستہ، ریاست کے حقوق، حکومت کے فرائض، یہ سارے یہ اس میں موجود ہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یعنی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب. اسی میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایٹمی پروگرام کا آغاز جناب بھٹو صاحب نے کیا. جی جی. اور پیپلز پارٹی کی اسی دور میں ایٹمی پروگرام کی طرف متوجہ ہوئے کہ یار کمزور دفاع جو ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے. جی جی. اگر آپ کی حکومت، آپ کی ریاست، آپ کا ملک، آپ کا اسٹیٹ اگر کمزور ہے دشمن کے مقابلے میں تو پھر یہ زندہ رہنے کی جو وقت ہمارے پاس کم ہے، اس کا مختصر کریں. تو اس میں پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ آپ کا ایٹمی پروگرام ڈاکٹر عبدالکریم صاحب کو بلایا، اور وہ ایٹم بم کے اصل بانی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، جنہوں نے اس کو کنٹینیو پھر کیا. سب سے ایک اور بڑا اہم جو کارنامہ کیا جناب بھٹو صاحب نے کہ مشرقی پاکستان کے 2 لخت ہو جانے کے بعد قوم کا مورال بلند کرنے کے لیے اور پوری امت مسلمہ کو ایک پیج پہ لانے کے لیے اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا. جی. یہ شاید میرا خیال ہے میں نے 60 سال کا ہو گیا ہوں، ایک نصف صدی سے زیادہ میری عمر گزر گئی ہے. ہم نے شاید پہلی دفعہ پوری دنیا نے تمام امت مسلمہ کے تمام جتنے بھی سربراہان تھے انہیں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور ایک بہت بڑا میسیج تھا پوری دنیا کے لیے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ میسیج دینے کے بعد جو ناخدا تھے نا دنیا کے، انہوں نے پھر ان کے کان کھڑے ہوئے. اچھا چلیں، یہ ہمارا وقت ختم ہوا. ناظرین، یہ مختصر سی روشنی ڈالی ہے کہ جو ہمارے ہاں سسٹم ہے، ہم وفاقی پارلیمانی سسٹم کے تحت اس وقت ہمارے تمام قوانین چلتے ہیں، اور اس کی پہلے متفقہ آئین کی خالق بھی پاکستان پیپل پارٹی رہی. پاکستان کو اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے لیے بھی بھٹو صاحب نے ایفرٹس کی اور ایٹامک پروگرام کی بنیاد رکھی. ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے، کامرا کی انڈسٹریز ہے، اسٹیل مل ہے، اس طرح گنواتے جائیں تو بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ایسی کوئی وجہ ضرور ہوئی ہے کہ جو لوگ عوام کی بات کرتے ہیں ان کو ہماری اشرافیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی. پیپل پارٹی اس کی پہلی وکٹم ہے، مسلم لیگ اس کی دوسری وکٹم ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. جی، پروگرام میں ناظرین دوبارہ خوش آمدید. وقفے کے دوران میرے تجزیہ کار بھی ایک بات کر رہے تھے جو تشنگی رہ گئی، اور 1-2 میسیجز بھی دوستوں کے آگے، تو اسی بات کو ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. جی آپ سرائی صاحب وقفے کے دوران میں یہ بتا رہا کہ 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، 73 میں متفقہ آئین بنا، اور اس کے بعد جو ہے ایٹمی پروگرام چلا. شملہ معاہدہ کے تحت جو ہے آپ کے قیدی واپس آئے، رقبہ چھڑوا لیا. اچھا، رقبہ چھڑوایا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک امت مسلمہ کو اجتماعی شکل دینے کی، اجتماعی فورم میں بڑا فورم بنانے کی کاوش کی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. اور سب سے بڑی جو ایک دینی خدمت کی وہ تھی قادیانیوں کے حوالے سے، کہ قادیانیوں کو تمام مکاتب فکر کے ساتھ مل کر اتفاق رائے کے ساتھ ان کی جو حیثیت تھی، اقلیتی حیثیت کو انہوں نے آئینی طور پر جو ہے منظور کرایا، ختم نبوت کا تحفظ کر دیا. اب یہ نہیں کہا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی آئینی طور پہ کافر قرار دے دیا،
آئین کسی کو کافر نہیں بناتا. کفر جو ہے وہ ان کے عقائد سے ہوتا ہے. یہاں صرف انہوں نے ایک وضاحت کی آئینی طور پر کہ یار یہ عقائد رکھنے والے یہ لوگ ہیں. چونکہ خاتمیت جو ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور ختم النبوت جو ہے اس پہ یقین نہ رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے کافر ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی بات سے لے کے جتنے بھی خلفاء جن لوگوں نے بھی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ان کے خلاف جنگیں ہوئی. خلفاء بالکل. تو یہ جو کفر تھا کفری عقائد کی بنیاد پر وہ کافر تھے. ان کو آئین میں انہیں اقلیت قرار دیا گیا کہ جناب یہ بالکل ایک مختلف جو سوچ کی مالک ہے. مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ اس کو بھی پاکستان پیپل پارٹی کا ایک بڑا بہت بڑا کام ہے. بہت بڑا کام ہے. کیونکہ ختم نبوت پہ بڑی تحریکیں یار میں تحریک تو یہ ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہوئی. جناب بھٹو صاحب کو جو ہے نا پھانسی دی گئی اور مرتا کوئی ہے مارتا کوئی ہے. ایک بندہ وعدہ خلاف وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے اور وعدہ معاف گواہ کی بنیاد پہ جو ہے نا جی ایک جو ہے نا سربراہ مملکت کو پھانسی دے دی جاتی ہے. اب اس میں جو اگر تانے بانے ملائے جائے نا سر تو بھٹو صاحب نے کہا تھا جب وہ قرارداد پہ سائن کر رہے تھے اس قادیانیوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ آج میں اپنی موت کے پروانے پہ سائن کر رہا ہوں. اچھا وہ بڑا ویژنری تھے. بڑے ویژنری یہ ایک ان کا تھا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 5 اپریل پھر دوبارہ الیکشن ہوئے. الیکشن میں جو ہے پھر دھاندلی کے الزامات لگ گئے. اچھا اس میں ایک چیز آپ یہ دیکھیں ایک چیز جہاں ہمیں بڑا اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو کہ بھٹو صاحب آئے اور انہوں نے اسلام ہماری مذہب جمہوریت ہمارا جو ہے نا جی وہ راستہ اور سوشلزم ہماری معیشت کا نعرہ لگایا. روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا اور جاگیرداروں کی مخالفت کے باوجود انہوں نے مغرب پاکستان میں کامیابی حاصل کی. اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو الیکشن لڑے تھے لوگ آپ کو یاد ہوگا یہاں پیپل پارٹی کے ایک بندے نے زندہ ولی کو ہرا دیا تھا باری شریف والے کو. اور وہ صرف وہ عوامی ترجیحات کی وجہ سے. جی ہاں بالکل. وہ اس وقت دھڑکن بن گئے تھے. جو منشور اور دستور تھا وہ ایک عام آدمی کو اعتماد دینا عام آدمی کو آگے لے کے آنا. میجارٹی جو لوگ تھے ان کی محرومیوں کی انہوں نے بات کی. لیکن جب جاگیردار طبقہ آیا ہماری یعنی سیاست میں پیپلز پارٹی کی تمام جو نظام آئے سیاست تھا پیپلز پارٹی کا تنظیمی معاملات تھے وہ جب ایک جاگیردار طبقے نے جو ہے نا یہ اپنے ہاتھ میں لیے اور ایک بڑا جیسے ہمارے ہاں بیٹ جال ہوتی ہے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اشرافیہ جو ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سوشلزم تھا وہ اسلامی سوشلزم بن گیا. یعنی اب اس میں پھر سوشلزم کی اصطلاحیں بدل گئی ہیں اور پھر یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ہمارے یہاں جو بیوروکریٹک ایک رویہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پارٹی جو ہے پارٹی کے ٹکٹ جو ہے پارٹی کے جو لوگ تھے یا پارٹی کی تنظیمیں جو تھیں علاقائی تنظیمیں ان کی بجائے ہمارے بیوروکریٹ کی بنیادوں پر سفارشوں کی بنیاد پر ٹکٹ دیے گئے جو روٹین پہلے. اچھا اس میں پھر یہ ہوا کہ نہیں چل سکے قومی اتحاد اور دائیں بازو کی جماعتیں آ گئی ان کے مقابلے میں دھاندلی کے الزامات لگے اور پھر وہ 1977 میں جو ہے نا 5 اپریل کو ماشاء اللہ آ گیا. اور پھر ماشاء اللہ کے بعد وہی جو میں بات کر رہا تھا کہ پھر اپریل 1979 میں جناب ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی جسے آپ جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں جسے آج نہیں تسلیم کیا جاتا. وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایک جو خود وہ ججز ہی بول پڑے. اس کا نا اس کی بڑی یعنی جو غلطی تھی نا بھٹو صاحب پاکستان کو تعمیر کرنے کی پاکستان کو مستحکم کرنے کی سب سے زیادہ افرادی قوت بھٹو صاحب کے دور میں سعودی عرب میں گئی. سب سے زیادہ ہمارے لوگ پاسپورٹ انہوں نے ہر بندے کا حق قرار دے دیا شناختی کارڈ بنایا. مانے آپ اس بات کو یعنی بھٹو صاحب نے ان میں ہوں گی جو بھی ان کے لیکن وہ پاکستان کے حوالے سے ان کی خدمات بڑی
मकसद काबिल फ़ख्र हैं। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं। जब पॉलिटिकल वर्कर उस सियासत के उस दौर को डिस्कस कर दो, बिल्कुल है, सिफारिश भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन यह है कि उस वक़्त पाकिस्तान की बुनियाद पर सियासत नहीं होती थी। पाकिस्तान को मुस्तहकम करना, पाकिस्तान को आज़ाद देखना, पाकिस्तानी कौम को बाइज़्ज़त बनाना, ये उस ज़माने की सियासत का सेहरा था और तरजीहात थी। अब जनाब भुट्टो साहब के बाद जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहब आ गए, चारों सूबों के नज़ीर, बेनज़ीर। और बेनज़ीर साहबा के बाद आप देखें कि पहले उन्होंने पाकिस्तान पे, पूरे पाकिस्तान पे वो हुकूमत करती रही, और उसके बाद फिर जो अगला इलेक्शन हुआ 2008 का, उसमें फिर सारे इलेक्शन में वो जीत गई पीपल्स पार्टी तकरीबन तमाम सूबों में, और तमाम जो है ना जी उसमें एक अच्छी अपने इत्तेहादियों के साथ, कहीं इत्तेहादियों के साथ, कहीं अकेले से उन्होंने मरकज़ और वफाक में सूबों में हुकूमतें बनाई। 2013 में फिर तरक्की माकूस हुई, मरकज़ और सूबे में पीपल्स पार्टी जो है ना जी अपनी हुकूमत बना सकी, और उसके बाद 2018 में सिर्फ सिंध में। अभी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसके पास 2 शोहदा है, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। और फिर कुर्बानियों का जो सिलसिला है उसमें तो शाहनवाज भुट्टो भी हैं, मुर्तज़ा भुट्टो भी हैं। एक इस खानदान ने बड़ी सियासत में बड़ी कुर्बानियाँ दी, और इस खानदान ने जो सियासत की है ना जी, भुट्टो साहब की सियासत, भुट्टो की सियासत को आज भी आम आदमी समझता है। अब अफसोस की बात यह है कि भुट्टो की जो पार्टी थी वो अब उस नज़रियात पे उस्तवार नहीं रही। हमारे यहाँ नज़रियाती सियासत ना होने की वजह से एक दाएं और बाएं की सियासत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हम आवाम को इस वक्त भुट्टो ने निखार के रख दिया था कि यार ये मजदूर का पाकिस्तान होगा। ये तमाम उन्होंने जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, बड़े हॉस्पिटल थे, बड़े स्कूल थे, कॉलेजेस थे, तालीमी इदारे थे, वो सारे नेशनलाइज कर लिए उन्होंने। उसमें उसका रिजल्ट क्या निकला कि नौकरियाँ मिली लोगों को, आगे बढ़ने का मौका मिला लोगों को। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब तो हर तरफ देखते हैं तो एक ही किस्म के चेहरे और एक ही किस्म के ख़ानदान नज़र आते हैं। ये अच्छा, इस पे हम एक प्रोग्राम और करेंगे। इस बड़ा ऐसी डिबेट है जिस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी पॉलिटिक्स को जो 1977 से शुरू हुई, तो जो उस वक़्त मुक़्तदरा के साथी बने आज वो मतून हैं। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने जीप रैली में। जीप रैली में बहुत एक अच्छा हमारे इवेंट बन गया है और इंटरनेशनल लेवल पे तस्लीम हो रहा है, और उसमें अपने जो हमने यहाँ हमारी इंतज़ामिया को, और ख़ास तौर पे जो उस वक़्त वहाँ के सरदार कैसर अब्बास मुगस्सी साहब हैं, उन्होंने ये मिड पॉइंट पे एक मेले का एहतमाम करा दिया। तो जो मेला लग रहा है वहाँ सकाफती तौर पे स्टॉल्स लगते हैं, और जो खेल हैं हमारे बुनियादी तौर पे टेंट पैगिंग है, जो नेज़ा घोड़े से करते हैं, घुड़दौड़ है, घुड़ डांस है, और फिर ऊँटों का डांस है, फिर झूमर, जो लोकल सिलसिले हैं, सकाफती रंग हैं, वो सारे होते हैं। लेकिन जब से ये लगे हैं, इस दफ़ा भी मकामी फ़नकार को अगर किसी ने बुलाया है तो वो सराइकी वसेब के लोगों ने कोई वहाँ अलहदा एक कैंप लगाया हुआ था। उसमें वो असलम एक साहब हैं हमारे, मोहम्मद असलम साहब, उन्होंने परफॉर्म किया है। बाकी वो मलकू साहब आए, गुलाब साहबा ही तशरीफ़ लाई, और वो मंसूर शायद मुलंगी साहब तशरीफ़ लाए, वो भी झंग से लाए तशरीफ़। तो वो इसी तरह शोरा ने भी हमारे यहाँ एहतजाज किया। इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि हमें अपने लोगों पे एतमाद क्यों नहीं, अगर हमारा मेला है तो हम क्यों नहीं अकोमोडेट करते अपने लोगों को। आप गए थे? जी मैं गया था। देखा आपने? जी देखा। नहीं, किस फंक्शन में थे आप? मैं तो वो जो दोपहर को दिन के वक्त होते रहे, उनके गुड़दौड़ है, वो सलामी है उसकी, और वो टेंट पैगिंग है, मैं उसको देखा है। सबसे बड़ी बात जो है ना जी, वो जो हमारी मीडिया ने रिपोर्ट्स की हैं, और उस पर ये है कि इस मेले के जो फंड्स हैं
वो हम समझते थे कि ये मेला जो है ना, जो फंड्स हो रहे होंगे बाहर से, कोई फंड्स आते होंगे और स्पेशल कोई ग्रांट होती होगी। अब इस दफ़ा जो बताया गया है कि जनाब इसमें एक MPA साहब ने कोई 3 करोड़ रुपए दिए गए, वो हो गए गर्दन अखबार। अच्छा, यानी अखबार की गर्दन पे होगा अगर इसमें कोई वैसे इंतजामिया ने मुख्तलिफ एसोसिएशन से चंदा लिया है। 3 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, और उसके बाद फिर मुकामी सतह पे जो डोनेशन दी गई इदारों की तरफ से, ज़िला कौंसिल ने दिए, हमारी बल्दिया ने भी शायद ज़ाहिर दी। हाँ जी, तमाम एसोसिएशन ने भी दी हैं, बल्दिया ने भी तमाम। और उसके बाद जो शुगर मिल के हवाले से भी हमें पता चला कि वहाँ से भी पैसे लिए गए। उसके बाद ये है कि मुकामी जो इंतज़ामिया के पास जो पैसे होते हैं वो भी ज़ाहिर इस्तेमाल हुए होंगे। अब ये जो 4-5 दिन पहला, दिस इज वन क्वेश्चन कि जिस मुआशरे में हर एक बंदा जो है गरीब आदमी जो है, और इन गरीब लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, सुबह उठ के वो 1 किलो आटा खरीदता है और 10 रुपए की पत्ती और 2 वक्त की रोटी उनको जो है ना 100 ग्राम घी लेता है। उसमें मेले होने चाहिए यार, मेलों को कौन, मेले को तो कोई भी नहीं करता, लेकिन मेलों की आड़ में आप कौमी सरमाए का इतना बेदर्दी से इस्तेमाल कि आपके अगर 3 दिन या 4 दिन का मेला है और वो कम से कम आपको 3, 3.5, 4 करोड़ में पड़ जाए, और उसकी आउटपुट जो है वो ये है कि आपके जो गुलकार हैं और आपके जो फनकार हैं वो प्रेस क्लब के बाहर खड़े होंगे कि हमें बुलाया नहीं गया। बुलाना चाहिए, इसका देखना, हिस्साबंदी कर ली जाए। अभी ये देखें, ये जो मेला कमेटी कोई बनती होगी या नहीं बनती होगी, DC साहब चेयर करते हैं या वन मैन शो होता है? नहीं, वो बहुत मेला कमेटी बनती है। हाँ, मेला कमेटी तय करती होगी। हाँ जी। अब ये 6 रैलियां हुई हैं, 6 रैलियों में ये पैसा गया है। मैंने तो नहीं सुना, शायद होता होगा कोई ऑडिट का हो, कोई किसी ने किया हो, इंटरनल ऑडिट हो, कोई हमें पता चले कि यार कितने हमने वसूल किए हैं, कितने हमने खर्च किए हैं, गुलाब साहबा को क्या दिया गया, मलकू साहबा को क्या दिया गया, आतिशबाजी मलकू साहब हुई है, मलकू साहब है, साहब मैं साहब नहीं कह रहा हूँ, सॉरी यार, मलकू साहब कह रहा हूँ, मलक साहब नहीं कह रहा। अच्छा, नहीं, मैंने मलकू साहबा आप बोल रहे। नहीं, मलकू, चलो मलकू साहबा भी तो साहबा ही है, नहीं कोई मसला नहीं, साहबा भी हो सकती है, गुलाब साहब भी हो सकता है। तो बात ये, जो जितने भी लोग थे, बड़े हमारे ऑनरेबल, हमारे वो थे, गेस्ट थे, और बड़े अच्छे फनकार हैं ये लोग, और हमारा हक बनता है कि हम इनको सुने, लेकिन हमारा ये भी हक बनता है कि हमें बताया जाए कि इस जिले के सितम रसीदा लोगों का जो पैसा है वो कितना खर्च हुआ है, कैसे खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है। जरूर ये कोट सुल्तान में आतिशबाजी हुई, एक किसी के घर, किसी गरीब के घर में कोई शादी थी, वो जाके उन्होंने पकड़ लिए सारे बराती, और वो घर वाले जो ना, वो जो थे, उन्होंने कहा जी आपके घर ये तो खिलाफ कानून है, और वो जो हजारों की जगह पे हजारों का वो आतिशबाजी का समा बना हुआ था, उसको तो कोई नहीं पूछता। अच्छा, लेकिन वो हम ये साथ साथ हमारी स्क्रीन पे लोगों को दिखाएंगे भी, देख रहे हैं हमारे लोग भी, कि वो जो आतिशबाजी वहाँ, क्योंकि सहरा है लकोदक और उसमें अंधेरा बड़ा था, उसमें वो अपना ही उसका आतिशबाजी का वो सारा वो अपनी होता है सर, किसी और का नहीं, अपनी होता है। यहाँ भी हमारा खून नहीं जाता। अच्छा, चलिए देखें, मैं अपना खून है, अपनी आतिशबाजी है, अपने रंग है, इसीलिए आप और मैं बैठे डिस्कस कर रहे हैं ना। मैं एक थोड़ी सी, क्योंकि लोगों की डिमांड ये भी होती है कि एक आपका अपना बंदा है जिसको आप गाहे गाहे सुनते रहते हैं, लेकिन दूसरे जो लोग बाहर से आते हैं जो एक नेशनल फेम रखते हैं, उनको सुनने के लिए लोग बेताब होते हैं, और वो एक बड़ी गैदरिंग वहाँ 3 दिन इकट्ठी भी हुई। आप सुनाएं, कौन कह रहे ना सुनाएंगे। अच्छा, लेकिन आप सुनाएं, लेकिन जो हमारे इलाके के फनकार हैं उनको तो आप जगह देना, उनको हक तो देना, हिस्सा बिल्कुल साल में एक दफा आप बुलाते हैं, और वो भी दूसरे आगे पैसे ले जाते हैं, मुफ्त आए होंगे, पैसे दिए होंगे ना, दिए होंगे, लेकिन वो पब्लिक, अगर आपने 50 लाख दिए हैं तो इन्हें 5-5 हज़ार दे दें, 10-10 हज़ार दे दें, 20-20 हज़ार दे दें। अच्छा, एक दानश्वरों की मैं मादरत खा हूँ आपसे, एक दानश्वरों की वो एक लेग पुलिंग आपस में चलती भी है, जैसे हम साफियों में चली रहती है। हाँ, तो उसमें भी बाकी ये लेग पुलिंग है, होता है। बाकी लेग अगर ये मुत्तहिद आदमी की बात करना, अपने इलाके की बात करना, अगर ये मुत्तहिद हों
تو ان کو بھی یار آپ کا کوئی آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نہ ہو، ہماری اہمیت نہ ہو، لیکن میرے یار گلاب صاحبہ کے ساتھ سارے متحد ہیں، ملکو صاحب کے ساتھ سارے متحد ہیں، بھائی آپ کی پسند ہے، آپ نے بلا لیا، ہم نے تالیاں بجا دی. اب ایک دیکھیں ظلم، آپ کہتے ہیں ایک گانا ہے آپ کہتے ہیں شاعر دے گئے ہیں تو چس بڑی آئی ہے، وہ دیکھیں شاعر متحد ہوتے ہیں، اس کا نیم بدل ہے، کہتے ہیں جی گلوکار متحد ہوتے ہیں لیا کے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. نہیں میں شعراء اور ادبا کی کہی ہے جو ان کے ہمارے ہاں ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں نا، ان میں بھی پھر بڑی انٹریگز آ جاتی ہیں نا. اچھا اب سنیں نا، اب متحد ہوتے، چلو یہ تو نہیں تھے متحد، یہ تو تفرقہ کا شکار تھے، اختلاف و تفریق کا شکار ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں ان کو اچھی نہیں لگتی. بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، ہم اپنی ہمارے پروڈیوسر بات آپ کی بڑی اہم ہے، لیکن دیکھیں یار سب سے بڑی زیادتی اس آپ کے جو بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے، ماننے کی بات ہے، اور آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ بہتر بنے گا. اس لیے ہمیں اس کے خد و خال اور اس کی بنیادیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگ یعنی جو سارا سال بچائیں وہ 4 دن میں نہ اڑا دیں. ہمارے کچھ بنیادی یعنی قواعد و ضوابط ہونے چاہیے اس کے بارے میں کہ ہم نے کتنی اپنی جو ہے نا جی چادر پھیلانی ہے اور کتنے پاؤں پھیلانے ہیں. جی اچھا سنیں پلیز ایسے نہ بات. اب اس میں سب سے زیادہ ظلم پتہ ہے کس کے ساتھ ہوا ہے؟ وہ آپ کے ایک شاعر کے ساتھ ہوا ہے. اور شاعر بھی کون ہے؟ جو ملکی سطح کا شاعر ہے، جس کو نوجوان سنتے ہیں، جن کو لوگ، آپ کو پتہ ہے وہاں اس کی ڈیمانڈ بھی ہوئی تھی، موجود نہیں تھے، اور وہ مسیب کا شاعر تھا، اردو شاعر تھا، اردو بڑی اچھی شاعری ہے اس کی، لیکن وہ ریترے کا شاعر تھا. وہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے پڑوس کا شاعر تھا. نہیں ویسے ہمارے بھی. اچھا اب وہ بیچارہ آیا، بلایا گیا اور اسے اسٹیج پہ نہیں لے جایا گیا. اب وہ تو بیچارہ ان کے ہی اس سے آیا تھا نا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو میلہ کمیٹی بنی ہوگی، جو بھی بنی ہوگی، اس میں کوئی آپ کا جو پریس کا دوست ہے میرا خیال کوئی ممبر نہیں ہوگا، نہیں کوئی آپ کا شہر ممبر نہیں ہوگا، کوئی آپ کا دانشور ممبر نہیں ہوگا، کوئی ماہر تعلیم نہیں ہوگا. اس میں 3-4 جو ہمارے منتظم لوگ ہیں یا کلریکل سٹاف کے لوگ ہیں، وہ ان میں سب کچھ ہوں گے اور ان کی اپنی ترجیحات. اب جب وہ ملکو گا رہا تھا اور گلاب گا رہی تھی، اس سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے مجھے بتائیں وہ پسند کن کی تھی؟ لوگوں کی پسند تھی. لوگ سٹیج کو نہ دیکھیں آپ، جو نیچے کھڑے ہو کے ان کو سن رہے تھے وہ یار میں سننے والوں کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں لوگ تھے. میں ان گانے والوں کی بات نہیں کر رہا، ان فنکاروں کی بات نہیں کر رہا. ایک تو نیچے کھڑا ہوا تھا نا، مجھ جیسا اور آپ جیسا دانشور نیچے کھڑے ہوئے تھے نا. جو چڑھے بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ سر وہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تو مہمان گرامی تھے نا، ان میں سے ان کی بھی پسند ہوگی، لیکن لوگوں نے اس. اچھا ایک شعر آپ کو سنا دوں جی، تہذیب آپ تو ختم کریں. ہم اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ہمیں دکھ ہے، وہ ہمارا مہمان تھا، ہمارے علاقے کا مہمان تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کلچرل ونگ کو نا، وہاں جو آپ کی جو سنگت بیٹھی ہوئی تھی، جی ان کو تو اس وقت بڑا احتجاج کرنا چاہیے تھا. انہوں نے معذرت کے ساتھ وہ کیمپ لگا کے اپنا ڈھول بجاتے رہے. ڈھول بجانے کے بجائے جہاں استحصال ہو رہا تھا، جہاں زیادتی ہو رہی تھی، جہاں تفریق ہو رہی تھی، اس کے خلاف وہ بات کرتے. وہاں بتاتے کہ یار یہ مقامی شعراء کو بلائیں، آپ کیوں نہیں بلایا؟ آپ نے کسی نے نہیں کیا. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں، رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنی چاہیے. اب میں اور آپ رنگ بھنگ کی بات، یہ تو حقوق کی بات ہے سر. رنگ بھنگ کی بات اس وقت، اگر آپ رنگ بھنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ساری ایکٹیویٹیز، سیاسی ایکٹیویٹی، نظریاتی ایکٹیویٹیز، اچھا یہاں پھر آپ جو ہے نا غلط کر رہے ہیں. اگر رنگ بھنگ کی بات نہیں، میری بات سنیں، دیکھیں یہ کوئی لڑائی والی تو بات ہے نہیں. میری ایک چیز سجی ہوئی، سب پرندوں سے پیار کر لوں گا میں، تہذیب آفی کہہ رہے ہیں. اور میں یہ جو ہے نا آج کا یہ شعر، اس کا شعر سنا کے میں آج اسے اس اپنے پیش کر رہے ہیں، اسے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. اوکے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری ایک لفظ ہے، لفظ اگر معذرت کے ساتھ کوئی اس کو برا نہ مانے، ہماری ادبی کمزرفی کی وجہ سے اگر اسے موقع نہیں ملا تو میں معذرت خواہ ہوں. اسے موقع ملنا، وہ آیا تھا، اسے موقع ملنا چاہیے تھا. سب پرندوں سے پیار کر لوں گا میں، پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں. واہ، پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں. تو نشانے پر آ بھی جائے اگر، کون سا تیر مار لوں گا میں. واہ. تو جناب یہ ہے تہذیب حافی. اچھا یہ ہماری تہذیب نہیں ہے کہ ہم گھر مہمان کو نظر انداز کریں، لیکن ہوا درست کسی وجہ سے ہوا ہوگا.
ناظرین یہ ہماری آپ نے مختصر سی بحث، اس میں بہت سے تحفظات ہیں، جو بھی شاعر ہیں، جو بھی گلوکار ہیں، فنکار ہیں، وہ پاکستان سے ہیں اور ہمارے ہی ہیں، لیکن جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے تاکہ ان کی صلاحیتیں بھی نکھریں۔ وہ جو اگر فنکار ہیں، اگر پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا موقع دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے جو فنڈز ادھر ادھر سے اکٹھے کی، ظاہر ہے جو گورنمنٹ کے پاس تھے فنڈ وہ اتنے نہیں تھے، مختلف تنظیموں سے ہم نے اکٹھے کیے، تو اس کا بھی ایک ہمیں آڈٹ ضرور کرا لینا چاہیے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ضلع لیا میں۔ لیا عمومی طور پہ تو بڑا پرامن ہے، پورے پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے، 7 تھانے ہیں۔ اس میں اب ڈیلی کے روزانہ کی بنیادوں پر موٹر سائیکل چوری، مویشی چوری اور پھر یہ ڈکیتی کی وارداتیں بڑی بڑھ گئی ہیں، یا اس کو ڈکیتی نہیں کہتے، پولیس والے کہتے ہیں رازنی کی وارداتیں یا چوری چکاری کی بڑھ گئی ہیں، لیکن اس میں ایک تشویش پائی جاتی ہے شہریوں میں۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے کیونکہ پچھلے 2 دنوں میں لیا شہر میں 3 وارداتیں ہوئی ہیں۔ ایک نادر آفز کے ساتھ موبائل شاپ پہ گھس کے انہوں نے ڈکیتی کی ہے، پھر ایک روز قبل شام کو ایک باہر کا بیوپاری آیا ہوا تھا، وہ لیا آ رہا تھا تو اس کو روکا ہے ڈاکوؤں نے، اور جب ڈاکوؤں نے اس کو روکا ہے تو مزاحمت کی ہے تو اس سے 2 لاکھ روپے بھی چھین لیا اور اس کو گولی بھی مار دی ہے۔ وہ زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ہے۔ پھر کل ایک واردات ہو گئی ہے یہاں ہمارے فوارہ چوک کے ساتھ ہی، وہاں وہ سینیٹری سٹور میں 3 نقاب پوش داخل ہوئے ہیں اور وہ 63-64 ہزار روپے کے قریب لوٹ کے چلے گئے ہیں۔ اس پہ ہم سہران سے گفتگو کریں گے ناظرین۔ اس میں ایک میں بات آپ سے شیئر کروں کہ جو ایف آئی آر جب کٹ جاتی ہے ایک وقوعے کی، تو ایف آئی آر پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اور اس پبلک پراپرٹی کو اگر کوئی صافی جاتا ہے اور وہ جب مانگتا ہے پولیس سے تو اس میں لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے اور ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے روک رکھا ہے کہ نہیں۔ اس طرح کی کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن تو ہے نہیں کہ جس کو روکا جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 1-2 دہائیوں سے، بلکہ پچھلی دہائی سے ہماری پولیس کا جو ادارہ ہے بڑا ریفارم ہوا ہے، اور اس میں اتنی بہتری آئی ہے کہ اگر بہتر پولیسنگ ان کی ہوئی ہے اور بڑی فرینڈلی سٹیزنز کے ساتھ ان کا بیہیویئر ہوا ہے۔ تھانہ کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، فرنٹ ڈیسک بنے ہیں، ماڈل تھانے بنے ہیں، تو اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی آئی ہیں، لیکن جرائم بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو صورتحال ہے یہاں، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہمارے ضلع کی آبادی بڑھ گئی، لیکن ہمارے جو نفری سینکشن ہے وہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ بہت ہی انتہائی کم ہے۔ جو اس میں جو انٹرنیشنل معیار ہے اس میں 400 کی آبادی پہ ایک پولیس والا ہوتا ہے 400 نفوس پہ، یہاں تو ہزاروں، بلکہ میرے خیال 15-16 ہزار پہ ایک بندہ آ کے پڑتا ہے۔ جی اپنا سرائی صاحب، پچھلے کچھ عرصہ سے، اور یہ جو ماہرین تھے یہ سمجھتے تھے بھی، ان کی پریڈکشن بھی تھی کہ جو ہی یہ کووڈ والا سلسلہ تھما، کیونکہ اس میں روزگاری غربت میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے، چھوٹی موٹی وارداتوں کی، چوروں کی، یہ چیزیں بڑھیں گی۔ تو اس میں اضافہ ہمیں تو دیکھنا یہ آ رہا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر مویشی ہمارے ضلع سے چوری ہو رہے ہیں، اور پھر شہر میں وہ جو دیہات میں ہو رہی تھی اس کا ٹرینڈ اب شہر میں بھی آ گیا ہے، اور پچھلے 2 دنوں میں 3 وارداتیں ہو گئی ہیں۔ جناب صرف لیا نہیں بلکہ پورے پنجاب کو اگر آپ دیکھیں نا جی، پورے پنجاب کو جی، اب ہر ضلع میں تو شاید یہ نہیں ہوگا نا کہ حاکم ضلع نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہوگی کہ یہ ایف آئی آر کی تعداد نہیں بتانی، یا جو کچھ ہو رہا ہے تو اس سے بے خبر رہیں۔ یہ ہے کہ بھی آپ نے پوچھ کے بتانا ہے، مقصد ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا، میرے خیال یہاں بھی نہیں ہوگا۔ شاید آپ نے جس سے
رابطہ کیا ہوگا, نہیں یہاں اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا, میں بھی یہی ہو, لیکن اس ہمیں 2 ماہ کا ڈیٹا مل گیا. مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا, خاصا عرصہ ہوا, میں تو نہیں جا سکا ہوں. لیکن یہ تو مجھے بڑا سن کے میں بڑا حیران ہوا کہ جی یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ تو باقاعدہ کہ رجسٹر ہوتا ہے, وہ پروگرس ہوتی ہے, آپ جا کے FIR کو دیکھ سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں کہ جی کتنی FIRیں کٹی ہیں اور کیا واقعات ہوئے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہوں گی پھر مفروضے ہوں گے, ہاں جی, پھر جب وہ پھیلیں گے تو نہیں رہے گا. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں تاریخ کی سب سے بڑی ایک ڈکیتی ہوئی ہے 3 کروڑ سے زیادہ کی, ابھی اخبارات نے رپورٹ کیا ہے. جی اچھا, اسی طرح آپ جب لیا کا ہم ذکر کر لیں تو اس میں ابھی دیکھیں جو کل آپ کے نومبر کا آخری دن تھا اور شام ڈلے ایک سینٹری اسٹور پہ ہوئی ہے ڈکیتی, وہ کتنے پیسے وہ جو نا موٹر سائیکل 63,000 سے زیادہ. تو اسی طرح اور آپ دیکھیں کروڑ میں وہ ڈکیتی ہوئی, لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. ہماری پولیس اتنی بھی وہ نہیں ہے, نہیں ان کی کاوشیں بڑی شاندار بھی ہے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس میں جو بیسک معاملات ہیں نا سر, وہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو ہی یہ کرونا کے اور لاک ڈاؤن کے معاملات کچھ تھوڑے سے وہ ہوئے تو پھر دوبارہ یہ معاملات شروع ہو گئے. بیسکلی بے روزگاری بہت ہے, بیسکلی مسائل بہت ہیں, مہنگائی آ گئی, یہی سارے معاملات ہیں. اور جب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا, جب لوگوں کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں, اور وہ بچارے کیا کریں گے پھر ظاہر ہے یہی افراتفری ہوگی, یہی بڑھے گی, روز کے چھوٹے چھوٹے اسٹریٹ کرائمز ہوں گے. اب اسٹریٹ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں. آپ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جی ہمارے جو دیہاتوں میں دیکھ لیں ادھر سے ہوتے ہوئے اب شہر بھی ہمارے ٹارگٹ پہ ہے, اور مقصد ہے کہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہماری پولیس کو ہمارے جو شہری لوگ ہیں, جو سوسائٹی ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, اس کے ساتھ مل کے کوئی معاملات. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں پولیس کی نفری کم ہے, جو سینکشن ہوئی ضلع بننے پہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا, 2400-2500 کی نفری ہے. لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پوسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. کوئی میرا خیال ہے 1200 اس وقت. ابھی تو بھرتی میرا خیال ہو رہی ہے, ابھی تک آئی نہیں, حکومت نے اعلان کیا ہے, لیکن وہ ایکسکیوز می 1200 کی نفری ہے. اس میں جو پروٹوکولز کی ڈیوٹیز ہیں, کیونکہ سیکورٹی کا بھی مسئلہ بنا ہے, کوئی VIP شخصیات کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں, اکثریت وہاں چلی گئی. تو وہ جو ہمارے تھانوں کی کل نفری ہے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ 7 تھانوں میں 300-350 کے قریب لوگ ہیں, یا 350 ہیں. اس میں اگر ڈرائیور نکال دیں تو وہ 300 کے قریب یا 300 بھی سے بھی کم بنتے ہیں لوگ. تو ہمارا جو ضلع ہے اب یہ اس کی 22 لاکھ کی آبادی ہو گئی, اور 22 لاکھ کی آبادی پہ اگر انٹرنیشنل معیار تو ہے کہ 400 بندوں پہ آپ کو ایک پولیس والا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تو ہم اگر اس کو کریں تو یہ تو بڑا لمبا فگر آ جاتا ہے, ہزاروں لوگوں پہ ایک بندہ ڈیوٹی دے رہا ہے. تو اس میں بھی ہمارے جو سر یہ تو کام ہے, ہمارے یہاں نفری کی کمی ہے, یہ مسئلہ آج کا تو نہیں ہے. ہاں جی, بہت پہلے کا ہے, بہت پہلے کا یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے. اور پھر میں وہی بات کروں کہ ہماری ترجیحات میں جو ہمارے جو حکومتیں ہیں, جو ارباب اقتدار ہیں, جو ارباب اختیار ہیں, انہیں دیکھنا چاہیے. اب VIP کلچر کی بات آپ کرتی ہیں تو یقین کریں افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی تبدیلی میں اس وعدے کا بھی بڑا ہاتھ تھا جی, کہ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جی ہم یہ VIP کلچر چینج کر دیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے جناب ہمیں مقامی طور پہ دیکھتے ہیں نا جی کہ ایک گاڑی جا رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ 1-2 جو نا وہ باقاعدہ پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جناب کوئی اگر منسٹر آ جائے, کوئی جناب وزیر اعلیٰ صاحب آ جائیں, وزیر اعلیٰ صاحب جب یہاں وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تو آپ یقین کریں کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ آفس آنا چاہ رہا ہوں, کالج ذکر یونیورسٹی آنا چاہ رہا تھا, تمام ہمارے جو نا راستے بند کیے ہوئے تھے, اور ہم نے ایک راستے سے دوسری راستے پہ آئے, تیسرے راستے پہ آئے, تیسرے پہ انہوں نے شاید کوئی پیسے جمع کروانے تھے, کوئی چالان فارم لینے تھے, ہم نے بیٹی نے. تو جب ہم اکاؤنٹ آفس کے سامنے والی سڑک پہ آئے ہیں
तो वहाँ वो नाका लगा हुआ था और नाके के आगे आगे जो है ना वो हमारे एमपीए साहब की गाड़ी फंसी हुई थी। वो एमपीए साहब की गाड़ी को जो है जी उन्होंने रोका हुआ था, उसको भी नहीं जाने दिया। समझ जी। वो हमने जो उतर के हमने कहा जनाब ये, देखो मैं तो खुद वापस जा रहा हूँ। तो अब ये जो एक कल्चर है हमारे यहाँ, और पुलिस का बेतहाशा उस वीआईपी विजिट के दौरान आपने भी देखा होगा कि जगह जगह बेचारा जो पुलिस कांस्टेबल है वो ठहरा हुआ है। और वो मैंने 1:30 या 2 बजे मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि जी आपको खाना मिला है? उसने कहा जब तक मुझे खाना नहीं मिला। और उसके बाद कहीं जाके उन्होंने बिरयानी दी गई वो जो तो ये जो हमारे यहाँ ना ये जो एक अजीब सी सूरत हाल होती है, हम लोग ज़हनी तौर पर पता नहीं किस सोच के मालिक है। लोगों की तरजीहात तो है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लोगों को आसूदगी मिले, लोगों को ये जो डकैती है और ये स्ट्रीट क्राइम से निजात मिले, लेकिन हमारी तवानाई कहीं और ज़ाया हो रही है और ये हमें ये मसाइल जो है ये हमारा मुकद्दर बन जाते हैं। चलें, ये नाजरीन ये छोटा सा प्रोग्राम था, इसमें हमारी पुलिस ने काम भी बहुत अच्छा किया है। करोड़ पुलिस ने, फतेहपुर पुलिस ने मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़, मवेशी चोरों के ख़िलाफ़ और ये जो मोटरसाइकिल चोर हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं और लाखों रुपए जो लूट खसूट में या डकैतियों में लूटे गए थे वो लोगों को वापस भी किए हैं। यहाँ हमारी जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे ये हमारी अपील रहेगी और वज़ीर आला जो हमारे इस इलाके से हैं उनसे भी हमारा ये मुतालबा है कि लिया में 2500 की सैंक्शन है, 22 लाख की आबादी है, इस सैंक्शन को बढ़ाएं आप। हमें मज़ीद पुलिस के एहलकार चाहिए। हमारा जो ज़िला का कोटा है उसको आप दुगना तिगना करें ताकि वो जो इंटरनेशनल में आ रहा है वो ना सही लेकिन 4-5 हज़ार पे तो एक पुलिस वाला आए, नौकरियां भी लोगों को मिलेंगी और हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। ये हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं ये काम वही कर सकते हैं, वो जाके असम्बली में और अपने वज़ीर आला से उठाएंगे बात, तो मुझे उम्मीद है कि जो पुलिस की स्ट्रेंथ है उसमें इजाफे ज़रूर हो जाएगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।